السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں. قلبی طور سے اور اللہ سے کو مانگ کر بیٹھیں. خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں. اللہ کے ذات کی نیت سے بیٹھیں. اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں. تو بیرق ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں, اچھے سے سر ڈھا کر, اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ, بہت ہی محبت کے ساتھ پیارے سے درود پڑھیں ساتھیوں. چلیے استغفار کر لیجیے, دوشی پڑھ لیجیے. جی ساتھیوں, الحمدللہ آج سے ہم چھ گناہگار عورتوں کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ساتھی دیکھیے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا تھا کہ سب سے زیادہ جہنم میں جو جا رہی تھی وہ عورتیں ہی تھیں. ٹھیک ہے, تو اس غم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رلایا تھا. تو دیکھیے, یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے. اس حدیث کو حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گشی طاری ہے. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا, اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا تھا. دیکھیے, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ساتھیوں. محبت کی, شفقت کی, تبھی تو اتنا زیادہ رو رہے تھے. یہ تو انہیں کیا پرواہ تھی کہ جا رہی ہے, لیکن نہیں, یہ محبت کی بنا پر ساتھیوں اتنا زیادہ وہ روئے ہیں, بہت زیادہ. کیا کرتے, نماز پڑھاتے, گھر میں داخل ہوتے اور دروازہ بند کر لیتے, نہ کسی سے ملتے, کچھ بھی نہیں. اور صحابہ کرام کو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک بھی نہیں ملتے تھے تو وہ پریشان جایا کرتے تھے. تو حضرت فاطمہ کو اس لیے بھیجا تھا وہاں پر, تو انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے امت کی عورتوں کا غم ستا رہا ہے. مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو, اگر وہ اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا ساتھی, آ جائے گا نا. اور ان سزا کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے, آپ سبھی کو پتہ ہے الحمدللہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا, اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا. کیا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 طریقوں سے عذاب. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرسٹ پوائنٹ ہے, میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنی بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کی دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے ساتھیوں. اللہم حافظنا منہ, کتنی بڑی بات ہے ساتھیوں. ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود اتنا ہولناک عذاب ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے, اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے. پھر فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے. اللہم حافظنا منہ. اب آپ اندازہ کریں نا ساتھیوں کہ کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کی پوری جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے. اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکایا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے. زبان تو بہت نازک چیز ہے پھر بھی. تو تیسری چیز کیا, تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. چوتھی عورت کو میں نے دیکھا اس طرح کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں. اللہم حافظنا منہ ساتھیوں. پانچویں عورت کو میں نے دیکھا, میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے, مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں. چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے, اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کی گرد اس کو مار رہے ہیں. اس طرح 6 عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اب دیکھیے, جو پہلے عورت تھی نا, پہلے عورت کے عذاب کا سبب کیا تھا؟ بے پردگی ساتھی. کیا تھا کہ بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی, اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا. تو وہ کس لیے تھا؟ وہ بے پردگی. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان, ان عورتوں پر یہ عذاب اس کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا, اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا. اور وہ عورت نامحرم مردوں سے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی. اللہم حافظنا منہ ساتھ. دیکھیے کتنا زیادہ خطرناک چیز ہے یہ کہ سر کے بالوں سے لٹکے ہوئے اور ہانڈی کی طرح اس کا سر پک رہا ہے. ساتھیوں, ہو جائے گا برداشت؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو بھائی رکھا ہی نہیں جاتا سر پہ دوپٹہ, گھبراہٹ سی ہوتی ہے, گرمی لگتی ہے, اس لیے گلے میں ہی کر لیتے ہیں اس کو. تو یہاں کی مشقت تھوڑی سی ہے ساتھیوں, وہاں کی مشقت بہت خطرناک ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ بس انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں سے بچیں. بہت زیادہ مقصد یہی ہے
مقصد یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مکمل پردہ کریں، اور انشاءاللہ آپ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جو ہم میں سب میں جو نقص ہے انشاءاللہ وہ نکل جائیں گے اس کو سننے کے بعد، کیونکہ بہت زیادہ یہ خطرناک ہے ساتھیوں. کیونکہ ہمیں نہیں بالکل بھی ہے کہ ہم وہاں کے عذاب کو چکھ سکیں گے، برداشت کر سکیں گے، نہیں بالکل. اب دیکھیے، اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں آج یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے ساتھیوں. ہر کوئی آج کل ایسے دکھنے والا ہے، بہت کم رہ گئی ہیں گنی چنی بندیاں ہیں جو برقع تو لیتی ہیں، عبایت تو لیتی ہیں، لیکن پھر بھی بال چوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے. حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے سطر کا حصہ ہے، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم سطر ہے. اس کو نماز میں چھپانا فرض ہے، کیونکہ اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر کھلے رہی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی. ساتھیوں اس چیز کا بہت خیال رکھا جائے. یا اگر کسی عورت نے سر پر باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہوں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی. بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں یا اس دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں، حالانکہ دوہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. ساتھیوں جو شیفون کے دوپٹے آتے ہیں نا وہ نہیں پہن کر کیا ہے نماز پڑھنی چاہیے. کاٹن کے دوپٹے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہلکے ہوتے ہیں تو ان کو بھی نہیں، ہاں تھوڑا موٹا ہی ہونا چاہیے. یا بعضوں کا دوپٹہ اتنا موٹا ہوتا ہے کہ اندر سے چٹیاں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ دوپٹے کے اندر نہیں چپتی. یا بعض خواتین کی آستین اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو گٹوں تک نہیں چپتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائیں یا چوتھائی کلائی کھل جائے یا چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہ ہوگی. اور چہرہ، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے. ساتھیوں یہ پردے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے پردہ اور سطر میں فرق کیا ہے. پردے کا حکم الگ ہے ساتھیوں اور سطر کا حکم الگ ہے. پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے. ٹھیک ہے، پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے، جس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے. لہٰذا گھر میں اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے، اور یہ اس کا عذاب ہے جو آپ نے اوپر سنا. بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا اہتمام کر لیتی ہیں، لیکن گھر میں جو نامحرم مرد یا قریبی نامحرم رشتہ دار ہے ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی. باہر جا رہی ہیں تو گلوز بھی پہن لیتے ہیں، ساکس بھی پہن لیتے ہیں، اچھے سے چھپ جاتے ہیں، لیکن گھر میں نہیں. ان کے سامنے سر بھی کھلا ہے، گردن بھی کھلی ہے، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، گریبان تک کھلا ہوا ہے. اور بعض خواتین ساڑی اس انداز میں پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹ بھی اس میں نظر آتی ہے. مثلاً دیور یا جیٹ یا تائزاد بھائی، پھوپھیزاد، ماموزاد اور خالازاد بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پردے کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ہاں ان کے سامنے سر، سینہ، ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب سے پردے کرنے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھیے گھر کے اندر رہنے والے نامحرم مردوں سے پردے کا طریقہ. اب آپ سوچیں کہ باہر والوں سے تو کر ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو گھر میں ہے، اب گھر والوں سے کیسے پردہ کریں؟ تو بتایا جاتا ہے کہ اتنی گنجائش ہے کہ جو نامحرم مرد گھر کے اندر رہتے ہیں جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے، مثلاً دیور یا جیٹ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں، اب ہر وقت ان کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر پر کام کاج بھی کرتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں یہ حکم ہوا ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ وہ کوئی بڑا اور موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں اور دوپٹہ اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں اور وہ اپنی پنڈلیاں بھی سلوار وغیرہ سے چھپائیں. پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ آج کل انہیں کھلے رکھنے کا رواج چل رہا ہے جو سراسر ناجائز ہے. ٹراؤزر پہن لیتے ہیں اور پلازوز پہن لیتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہے. ساتھیوں صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر کھلے رہیں، اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھیں اور گھر کا کام کاج انجام دیں تو اس کی گنجائش ہے. اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر ان کے سامنے آ جائیں اور ضرورت کے وقت اسی گھونگھٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہیں اور جواب بھی دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیے گھونگھٹ نہیں ساتھیوں، ماسک لگا لیں، بہت ایزی ہے. اچھے سے آپ نے دوپٹہ پہن لیا نا، آپ کی بازو نہیں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی اچھے سے آپ نے نیچے سلوار کی بھی اپنی جو بھی پہنا نیچے کیا ہوا ہے، اور کیا کریں فیس نظر آ رہا ہے نا تو آپ کیا کریں فیس پر ماسک لگا لیں. بہت زیادہ ایزی ہے. گھونگھٹ میں تھوڑا مشقت رہے گی لیکن ماسک میں بالکل بھی مشقت نہیں رہے گی. شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل نہیں، بشرطے کہ آخرت کی جس کو فکر ہے نا ساتھیوں وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے گا. خوف خدا اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو اس کو. لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھنا کہ اس میں سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈالے رکھنا، سر پر نہیں رکھا، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، کونیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے. اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل رہا ہے. لہٰذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی ان اعضاء کو کھولنا جائز نہیں، اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں بھی جائز نہیں. لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے. باہر نکلتے وقت برقعے اور پردے کا کوئی نام ہی نہیں، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک اتنے چست ہیں کہ بدن کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا خواتین یہ بات سن لیں، نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا اور ان کے دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا. اللہ کی پناہ، اللہم حافظ نامی ہو. ساتھیوں اللہ سے پناہ مانگے اور بچنے کی پوری کوشش کی جائے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے ساتھیوں، الحمدللہ آج کا ہمارا درس کمپلیٹ ہوا.